سینیٹر ایمل ولی خان صاحب. شکریہ چیئرمین صاحب. ایک بات میں آپ کو میں معذرت کرتا ہوں. میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ نے بالکل ایک بڑی بات کی کہ آپ نے ان کو کہا کہ اجلاس کوئی مجھے نئی ہدایت آئے ہے نئی ہدایت. لازمی بات ہے وہ ٹائمنگ کے حوالے سے قومی اسمبلی کا کوئی اس طرح چیزیں جو قانونی چیزیں ہم مشورہ کرتے ہیں مگر ہدایت نہیں ہے. سر آپ نے میں بالکل معذرت زیادتی کی چاہتا آج ہوں. یہ بات کر کے. میں معذرت چاہتا ہوں. میں آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں. میں منسٹر صاحب سے بھی معذرت چاہتا ہوں. لیکن ہم ان گلیوں میں اب گھوم رہے ہیں تو ان گلی کونچوں کا پتہ چل رہا ہے. زیادہ نہیں, تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جاتا ہے کہ آج اجلاس ہے, پھر 2 دن چھٹی ہے, پھر اجلاس ہے تو 4 دن پورے ہیں. کچھ ہوا ایڈوائزری میں ہوا پھر نہیں, یہ چل رہا ہے, سسٹم ہے سر, ایسے چل رہا ہے. اور میں مشکور ہوں سر آپ کا. اگر میں تھوڑا شور نہ مچاتا تو میں آج بات نہ کر پاتا. معذرت کے ساتھ. بڑی پیار اور محبت سے آپ کو ہم نے ٹائم شکریہ شور سر. مچا. شکریہ. آپ کا ماشاءاللہ ایج بھی نہیں ہے شور مچانے کی. یہی تو عمر ہے سر. ہماری عمر میں تو شور مچائیں گے. اب جب بال سفید ہو جائے, جب بال سفید ہو جائے پھر کیا شور مچائیں گے. تھینک یو سر. تھینک یو سر. چونکہ مجھے آج ایک تاریخی دن ہے اور مجھے 12 اگست پر ہی بات کرنی تھی, اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ موقع اٹھا لوں. 4 میں سر یادگار شہداء بڑا پہ حاضری کی. آ رہا تھا, اجلاس میں لیٹ پہنچا. راستے میں کچھ تقاریر سن رہا تھا, ایسے لگ رہے تھے کہ تاریخ کے بچے بول رہے ہیں. 5 سال کی تاریخ ہے, کوئی 2 سال کی تاریخ ہے, کوئی وہ بچہ ہے جو 22 سال کی تاریخ گھما رہا ہے. دین کمز اے جینٹلمین جو الحمدللہ کوئی 40-45 سال کی تاریخ گھما رہے, اور پھر ایک جینٹلمین جو 60 سال کی تاریخ رکھتا ہے, اور پھر ماشاءاللہ ریاست پاکستان جو 78 سال کی تاریخ رکھتا ہے. اور میں عمر میں کم لیکن تاریخ 105 سال. امن, جمہوریت, ڈیٹرنس, عدم تشدد, بنیادی حقوق, تعلیم, صحت, روزگار, اچھے تعلقات ہمسایہ ممالک کے ساتھ. 105 سال کی تاریخ کے سامنے جب میں لٹرلی یہ تاریخ کے بچپنے کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے. اس وطن عزیز میں, جس وطن عزیز کا تاریخ بدلتا نہیں ہے بلکہ ایک نئے شکل میں دہرایا جاتا ہے. جناب چیئرمین صاحب, میرے پردادا تو نصیب کی بات ہے کہ میں اس گھر میں پیدا ہوں, لیکن باچا خان جس کو تمام پختون قوم, بلکہ پختون قوم سمیت ریاست ہندوستان, ریاست افغانستان اور کہنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ کچھ حد تک ریاست پاکستان مانتے ہیں کہ انگریز سے آزادی کے ایک ستارے خان عبدالغفار خان بھی تھے. ایک چھوٹی سی تاریخ رکھنا چاہتا ہوں سر آج کے دن کی نزاکت سے. اور اس تاریخ میں شاید اللہ کرتے کہ وہ بیٹھے ہوتے جو ابھی نابالغ ہیں. سیاست کی یہ حالت کر دی ہے پچھلے 10-12 سال میں, جو جمہوریت اور سیاست اور پارلیمان کا اشر نشر ہو گیا, تو لٹرلی عزت دار لوگوں کا پارلیمان میں اور اس طرح کے کوریڈورز میں جینا تھوڑا مشکل ہے. اور سر 12 سال پہلے میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ سیاست کی شائستگی ختم ہو گئی ہے, اور ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کاش بیٹھے ہوتے, یہ باتیں ہوتی تلخ سے تلخ, اچھی سے اچھی, اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ادارے بنے اسی لیے ہیں اور ہم اس کا آج فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی نمائندگی کرنے کے لیے. سر باچا خان نے جب عدم تشدد کی تحریک شروع کی
تو وہ اپنے لوگوں کو جمع کر کے سب سے پہلے گئے لاہور مسلمانوں کے پاس. مسلمانوں کے پاس یہ پیغام لے کر گئے کہ میں انگریز سے آزادی لینا چاہتا ہوں, کیا آپ میرے ساتھ ملیں گے؟ اس پہ باتیں ہوئی تو لاہور میں ان کو انکار ہو گیا. لاہور کے بعد سر وہ گئے دلی, تب یہ ایک ملک تھا. اور سر میں بہت شارٹ کرتا جاؤں گا, بیچ میں آ گیا تقسیم ہند. تقسیم ہند جب آیا کہ بڑی مہربانی ہوگی نا. ہے, اور سر پتہ نہیں میری قسمت شاید اچھی ہے کہ 12 اگست کو اجلاس بلایا گیا ہے, پر کبھی پتہ نہیں بلایا جائے گا نہیں بلایا جائے گا, تو یہ تاریخ میں رکھنا چاہتا ہوں. سر تقسیم ہند آیا, باچا خان نے گاندھی کو خط لکھا کہ آپ نے جو لاز میرے ساتھ کیا تھا وہ آپ نے توڑ دیا, اور ہمارے جو موومنٹ تھا اس میں تقسیم ہند کی ذکر نہیں تھی, اس میں بلکہ انگریز سے آزادی کا ذکر تھا, اور وہ بڑا تفصیلی خط ہے, پر اس خط میں اس وقت روشنی نہیں مزید ڈالنا چاہتا. سر پاکستان بنتا ہے 18 دن بعد, 1943 میں انتخابات ہوتے ہیں, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوتی ہے 2/3 اکثریت کی, اور پاکستان بننے کے 18 دن بعد وہ 2/3 اکثریت کی حکومت توڑ دی جاتی ہے, اور 1/3 کو قیوم خان کو حکومت دے دی جاتی ہے. سر یہ کڑیاں ہیں, اس لیے میں ذرا آپ سے بات لینا چاہتا ہوں. پارلیمان ہوتا ہے, پارلیمان میں باچا خان آ کے تقریر کرتے ہیں, اور وہ تقریر آن ریکارڈ ہے. اس سب کے باوجود کہ حکومت چھین لی گئی, 1/3 کو حکومت دے دی گئی, باچا خان پھر بھی اسے پارلیمان میں جا کے تقریر کرتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ میں تقسیم ہند کے خلاف تھا, لیکن جب پاکستان بن گیا ہے اب یہ ایک حقیقت ہے, اور اس حقیقت کو چلو سب مانتے ہیں, آؤ مل کر پاکستان کو آگے بڑھاتے ہیں. میری التجا صرف یہ ہے کہ ہر قوم کا اپنا حق ہو اپنے وسائل پہ, اور میرے خیال میں حاکمانہ بھی, جس کو آج کل ہم صوبائی خود مختاری کہتے ہیں. سر کچھ ہفتے بعد باچا خان اور قائد اعظم کی ملاقات ہوتی ہے. باچا خان قائد اعظم کو انویٹیشن دیتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے مرکزی عالیہ, اور ہم آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں, اور خدائی خدمتگار آپ کے ساتھ مل کے اس پاکستان کی ترقی میں کام کرے گا. وہ دعوت قبول ہوتی ہے, ڈیٹ لگتا ہے. جس دن سر طالب جناب قائد صاحب آئیں گے اور ہم انشاءاللہ اب ایک نئی شکل میں آگے بڑھیں گے, تو قیوم خان آتے آتے کان میں بولتے ہیں کہ اگر آپ جاؤ گے تو خدائی خدمتگار آپ کو مار دیں گے. اور فوراً اسی وقت جناب قائد اعظم ریفیوز کرتے کہ میں نہیں آ رہا, اور ادھر جو خدائی خدمتگار جو جشن کے ماحول میں تھے, قدرتی بات ہے پختون ہے, روایات رکھتے ہیں, وہ جشن سے جذبہ بدل گیا اور وہ ایک سٹرائک کی شکل میں بدل گیا. جب سٹرائک کی شکل میں بدلتا ہے, تمام تر باچا خان سمیت خدائی خدمتگاروں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. 12 اگست سن 1948. سر کیونکہ یہ تاریخ سے مٹ چکا ہے, ادھر تو ہمیں مشرت علوم جو فیصلہ کرتے ہیں, یہ تھوڑی توجہ لائق بات ہے. نہ سڑک پہ, نہ کسی میدان پہ حملہ, نہ کسی دفتر پہ حملہ, نہ کوئی قائد اعظم کا گھر. یاد رکھ لے کہ یہاں پہ بڑے تاریخدان بھی بیٹھے, عرفان الحق صدیقی صاحب. انشاءاللہ سر, جی شیری راما, انشاءاللہ سر, اس پہ بات کر لیں, مجھے مزہ آئے گا. میں نے کہا کہ پریتیسی نہ کرنا پڑے آپ کو نا. نہیں اللہ نہ کرے سر, وہ بھی اس پہ بات کرے. کیا دن ہوگا میرے لیے, قسم خدا پاک کی میں جشن کروں گا کہ جب پنجاب سے اور سندھ سے شہدائے بابڑے کے لیے آواز اٹھے گا. واہ سر, کمال کی بات کی آپ نے. سر سپن ملنگ اس وقت لیڈنگ رول ادا کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے خدائی خدمتگار بابڑا چارسدہ کے ایک گاؤں کے ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے, اور وہاں امن کے لیے سب پیغام دیں گے, امن کے جھنڈے اٹھائیں گے, اور اپنے ریاست سے یہ سوال کریں گے کہ انگریز سے آزادی حاصل کرنے میں تو ہم نے بڑی قربانیاں دی ہے, آج انگریز سے ملک آزاد ہے, 2 دن بعد آپ جشن آزادی منا رہے ہو, ہمارے سارے لیڈران جیل میں ہیں, لہٰذا ان کا بھی حق ہے اس آزادی میں, ان کو باہر کریں. سر کیا ہوتا ہے, ہماری پاکستان کی فوج گولیاں برساتی. آج رات کی تاریکی میں ڈرامے ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہوائی فائر کر دیا, کوئی کہتا ہے زمینی فائر کر دیا, نہ مردے ملتے ہیں نہ شہید ملتے ہیں, کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. سر 600 سے زائد بندے بڑا 12 اگست کے دن
بابڑا کے میدان میں شہید ہوتے ہیں اور ان کو شہید کرنے والے پاکستان کے فوج. آگے سنیں, حکم آتا ہے کہ تب تک ایک بھی ڈیڈ باڈی نہیں اٹھے گی جب تک حساب کتاب کیا ہوتا ہے کہ یہ ریاست کی گولیاں برسی گئی ہے, ریاست کا خرچہ ہوا ہے اس پہ, لہذا اس خرچے کا جرمانہ سمجھ کے جس میت کے گھر سے جرمانہ جمع نہیں ہوتا اس میت کو یا اس شہید کو اس میدان سے نہیں اٹھا سکتے. اس میں غریب لوگ تھے. بادشاہ خان نے یہ حکم نہیں کیا کہ حملہ کرو, نہیں, اس نے جیل سے حکم کیا کہ فلانی جگہ میں مانزائی میں میرے بیٹے کی زمین کے, ہمارے غمی خوشی کھلے عام ہے, کوئی چھپ کے نہیں ہے, ہماری ایسی نکاح ہی نہیں ہے جو چھپ کے ہو. سر ہم تو کھلے عام الحمدللہ سب کچھ ہوتا ہے. تو میتوں کے گھر تیسرے دن ہر گھر سرکاری بینڈ بھجوایا جاتا ہے کہ جس گھر کے کیا یہ ظلم کی انتہا ہے کہ نہیں ہے. آتے ہیں ہمارے پشتوں میں وہ گڑونج ہم کہتے ہیں مٹکے جو ہوتے ہیں گول گول کبھی اوپر, ابھی گزرے ہیں, پچھلی دور میں ایسے تھے. بس میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں, مجھے بس وائنڈ اپ کر لینے دیں, مجھے وائنڈ اپ کر لینے دیں, مجھے وائنڈ اپ کر لینے دیں. سر ہمارے لیے نہ کوئی سیاست چمکانا ہے, ہمارے لیے یہ نہ کوئی چوری ڈکیتی, کہ وہ چوری ڈکیتی ہر حکومت میں ماشاءاللہ جو بھی آتا ہے 6 ارب اور 7 ارب اور 8 ارب اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا, اور بڑے تو ایسے آ جاتے ہیں جو صرف عہدے والے ٹائم ہمیں دکھتے ہیں, پھر نہ بعد میں ہوتے ہیں نہ پہلے ہوتے ہیں. ہماری آپ سے گزارش یہ کہ یہ پرانی باتیں ہیں, یہ تاریخ کا حصہ ہے, آگے کی آج تک حق نہیں ملا, آگے کے لیے ہم نے آج تک حق نہیں ملا. میں سر یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو مسئلہ ہے. جس دن پاکستان میں 12 اگست کے یوم شہداء کے شہداء کو حق ملا یہ سب خوش ہوں گے, ان سب, ورنہ حق نہیں ملے گا. ان کرسیوں پہ جو بھی بیٹھیں گے, جو بھی کردار ادا کریں گے, وہ الف ہو, بے ہو, جیم ہو, سوری ٹو سے کردار ایک ہی ہوگا. میں منسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ منسٹر صاحب 12 اگست 1948 کا جبر ہے, کیا ہم حق کے قابل ہیں کہ نہیں سر؟ بس بھول جاؤ. ادھر بھی وہی آواز ملے گا کہ جرنیل بورتوں کو بولتے کہ اور بچے پیدا کرو نا, کیا مسئلہ ہے اگر بچے مر گئے. ایسے باتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ تو زخموں پہ آپ نمک چھڑکتے ہیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زخموں پہ آپ پٹیاں لگائیں, یہ ادارے, یہ کوریڈورز پٹیاں لگائیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس چیئر کے پاس بھی یہ اختیار ہے مائک بند کرنے اور کھولنے کے علاوہ, اس کو تقریر دینے کو اور اس کو تقریر دینے کے علاوہ. یہ چیئر اختیار مند ہے کہ اتنا بڑا پبلک مسئلہ ہو اس پہ ایک رولنگ دے دے کہ جو سپریم کورٹ میں کیس بغیر سنے بند کیا گیا اس کو ری اوپن کر دے. تو اختیار ہے حکومت کے پاس. جی ہم نے جواب بھی لینا ہے. جشن آزاد لوگ مناتے ہیں, مغرب بھی آ رہی ہے, نماز جشن آزاد لوگ مناتے ہیں اور جوش سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد ہے. پرسوں سب جشن مناؤ, جی سب کو مبارک ہو. جی مجھے تو یہ التجا بھی مشکل سے کرنی پڑ رہی ہے اور وہ بھی سر پوری نہیں کرنے دے رہے. آپ کے سامنے حکومت کو ہم نے کہا تھا کہ جوڈیشل انکوائری کمیشن بنائے. آپ نے وزیر صاحب کو حکم کیا کہ وزیر صاحب اس پہ جوڈیشل انکوائری کمیشن بنائے. آج تک وہ کمیشن نہیں بنا. مجھے یقین ہے کہ آپ 15 منٹ کے بعد جب گلے کے ساتھ بیٹھیں گے, تقریر بھی کریں گے, گلا بھی نہیں, گلا نہیں ہے. میں حکومت کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب اداروں کی باتیں ختم. آپ کی پارٹی سمیت پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ قاف, JUI, جماعت اسلامی, نیم اٹ, ایوری پارٹی آف پختونخوا 23 تاریخ کو اسلام آباد آ رہی ہے. ہمیں اپنے امن کے ضامن بھی چاہیے. اگر ہماری امن کی کنجی حکومت کے ہاتھ میں ہے تو حکومت سے لیں گے. اگر ہماری امن کی کنجی دفاعی اداروں کے ہاتھ میں ہے تو دفاعی اداروں سے لیں گے. جس سے بھی ہوگا, انف از انف. ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے. آج باجوڑ میں آپریشن ہے, آج باجوڑ سے لوگ گھر مکان نقل مکانی ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں جشن مناؤ. مناؤ جشن, مبارک ہو جو آزاد ہے ان کو آزادی مبارک.